تیسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی نہیں کرتے تھے، کراہت ان یقتدی بہما، اس خوف سے کہ لوگ ان کو فالو کرنا نہ شروع کر دیں. یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. تو بعض علماء اس کا مطلب بتاتے ہیں دیکھو اگر واجب ہوتی تو ابو بکر عمر تو کرتے نا، وہ نہیں کر رہے تاکہ لوگ اس کو لازم نہ سمجھیں. اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر صاحب مال نہیں تھے، ان کے تو پیون زدہ کپڑے ہوتے تھے. وہ اگر قربانی کرتے تو لوگ یہ سمجھتے ان کے عمل کو دیکھ کر کہ غریب پر بھی قربانی واجب ہے، حالانکہ غریب پہ قربانی کسی کے نزدیک بھی واجب نہیں ہے. ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو مدینہ آنے کے بعد اور اتنی تاکید بیان کی ہو، اور ابو بکر عمر یہ کہہ کے چھوڑ دیں کہ لوگ کرنا نہ شروع کر دیں کہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. وہ تو کریں گے کہ نبی نے کیا تو ہم بھی کریں. وہ جو چھوڑا ہے نا انہوں نے یہ کہ لوگ ایسا نہ ہو کہ غریب پہ بھی قربانی کو واجب سمجھیں. اس میں حرج ہے، ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے نہیں اور آپ اس کو مکلف بنا رہے کہ وہ قربانی کرے. باقی امام حنیفہ کے دلائل اس بارے میں بہت مضبوط ہیں. نمبر 1 یہ جو میں نے آیت پڑھی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے نبی آپ نماز بھی قائم کیجئے، وانحر اور قربانی بھی کیجئے. تو یہ بقرعید ہی کی تو قربانی مراد ہے، کیونکہ ان دنوں کے علاوہ اسلام میں قربانی مشروع نہیں ہے. تو یہی قربانی ہے. امام صاحب دلائل میں سب سے پہلے کس کو رکھتے ہیں؟ قرآن کو. امام ابو حنیفہ کی عادت ہے سب سے سپیریئر کس کو رکھتے ہیں؟ وہ قرآن کو. تو اس سے پھر یہ اس حکم پر عمل کب کریں ہم؟ ونحر کے حکم پر. نمبر 2 یہ جو حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، من کان لہ مال فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس مال ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے. تو اس سے پتہ چلتا ہے جو بھی صاحب مال ہے، اس میں مرد اور عورت کا فرق نہیں رکھا، گھر کے سربراہ اور ماتحتوں کا فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے دوسری طرف بھی دلائل ہیں لیکن یہ بھی تو ہے نا. یہ آج کل کے اسکالر یہ کیا کہ ایک آنکھ بند کر کے دلائل پیش کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو پی رہے ہوتے ہیں. تو جس ملک میں جو فقہ رائج ہے، جس کی طبیعت میں فساد نہیں ہوگا نا، وہ اسی فقہ کے حساب سے مسئلے بتائے گا. جس کی طبیعت میں 1.5 اینٹ کی الگ مسجد ہے وہ لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالے گا. کتنے لوگوں کے فون آ رہے ہیں، فلاں کہہ رہے ہیں لازم نہیں ہے، فلاں کہہ رہے ہیں ایک سب کی طرف سے کافی ہے، فلاں یہ کہہ رہے ہیں. بھائی ہمارے ایک دوست ہیں اہل حدیث، وہ اس طرح کی کمپین چلا رہے ہیں، اچھے سمجھدار ہیں. میں نے ان کو میسج بھیجا، میں نے کہا جب آپ کو پتہ ہے یہاں سب فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں اور اس میں بھی دلائل ہیں، تو آپ کیوں لوگوں کو ایک 1.5 اینٹ کی الگ تبلیغ کر رہے ہو بیٹھ کے؟ کیوں کنفیوژن میں ڈال رہے ہو بھائی لوگوں کو؟ علماء کا وقت اس میں ضائع ہوگا. اب اس کے جواب، پھر اس کا جواب، پھر اس کا جواب. آپ اپنی ذات تک اس کو کیوں نہیں رکھ لیتے؟ تو من کان لہ مال فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. تو یہ دوسری دلیل ہے قربانی کے لازم ہونے کی. تیسری دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا کہ یہ قربانی کیا ہے تو نبی نے کیا فرمایا؟ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. سنت سے مراد طریقہ. تو بتاؤ ہم یہ کام کس کی سنت کو فالو کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ ابراہیم. تو ابراہیم علیہ السلام پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنا سنت تھا یا واجب تھا؟ بولو نا. واجب تھا، لازمی حکم تھا. نہیں آئی بات. تو ان کی سنت میں جب ہم قربانی کریں گے تو لازمی طور پہ ہی کریں گے، آپشنل بولتے کیوں نہیں کریں گے. ہذا من المواہب، یہ علماء سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. ہذا یہ جو پوائنٹ ہے نا، یہ من المواہب ہے. یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، علماء کو پتہ کیا کہہ رہا ہوں میں. تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بتایا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپشنل نہیں تھا. یا ابت افعل ما تؤمر، بچے نے کہا اے ابا اللہ کی طرف سے آپ کو جو آرڈر ہے آپ اس آرڈر پہ عمل کر لیں. اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ آپشنل ہے آپ کے لیے، بہتر ہے کہ آپ کر لیں، نہیں بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ آپشنل نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا تھا؟ واجب تھا. تو اس کا آلٹرنیٹ میں جانور دیا گیا تو وہ بھی وجوبی طور پر ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا ہے، لازم تھا ابراہیم علیہ السلام پہ. تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں یہ کام کر رہے ہیں. تو سنت میں اصل یہی ہے کہ اسی طور پر آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. تو ہمارے لیے بھی کیا ہے؟ یہ واجب ہے.
آپ امام ابو حنیفہ کو ہلکا مت سمجھو. امام ابو حنیفہ کے دلائل کی جب ڈیپتھ میں جاتا ہے نا انسان, تو پتا چلتا ہے کہ امام صاحب نے قرآن و حدیث پہ بہت ریسرچ کی ہے, ہر طرح کے دلائل اکٹھا کرنے کے بعد وہ فتویٰ دیتے تھے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ معصوم ہے, ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. آج کل کے اسکالر سے غلطی کا امکان زیادہ ہے, ان لوگوں سے غلطی کا امکان کم ہے. پھر بھی مسئلہ اختلافی ہے, لیکن جب اختلافی ہے تو اختلافی تو سمجھو نا اس کو. آپ ایک طرف کے دلائل کیوں بیان کرتے ہو, دونوں طرف کے کیوں بیان نہیں کرتے آپ؟ تو نبی نے کیا فرمایا؟ تمہارے باپ ابراہیم کی بولو سنت ہے. ایک اور دلیل, ایک صحابی نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کو اضافی پیکج دیا گیا کہ تمہارے لیے تو ہو گئی, لیکن آج کے بعد کسی کے لیے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر دیا تو وہ گوشت, وہ لحم الاضحیہ نہیں ہے, وہ قربانی کا گوشت نہیں ہے, وہ ایسے ہی جانور کا گوشت ہے. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصاب بتا رہے ہیں کہ عید کی نماز سے پہلے نہیں ہوگا, اگر کر دی تو یہ بھی وجوب کی طرف اشارہ ہے, کیونکہ اس طرح کی قیودات عام طور پر اس حکم میں لگتی ہیں جو واجب ہوتا ہے, ورنہ آپشنل ہوتا تو آپ کہہ رہے کوئی بات نہیں, تم نے اگر عید سے پہلے کر دیا ہے تو کوئی لازم تو ہے نہیں, اللہ قبول کرنے والا ہے, عید کے بعد کرنا ہو تو کر لینا, نہیں کرنا ہو تو نہیں کرنا. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ اصولی طور پر تم پہ دوسرا جانور لازم تھا, یعنی مطلب حدیث کا یہی ہوگا, لیکن تمہارے لیے اللہ نے اجازت دے دی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ تمام دلائل اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ قربانی ایک لازمی حکم ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم نے, پھر بھی اختلافی مسئلہ ہے میں مانتا ہوں, لیکن ایک فقہ کو فالو کرو میرے بھائی پراپر طریقے سے. تو ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, تو پھر یہ نہیں کہ جب آسانی نظر آئے تو ادھر کو لڑک گئے, اور جب مشکل نظر آئے, جب آسانی نظر آ رہی ہے تو ادھر کو لڑک گئے, مشکل نظر آ رہی ہے تو ادھر کو چلے گئے. یہ تو عبودیت کے خلاف ہے. اس کو کہتے ہیں ربقہ تکلیف, یعنی جو مکلف ہونا ہے نا, آپ نے وہ قلادہ ہی اپنے گلے سے اتار کے پھینک دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بقرعید کے دنوں میں جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. نمبر 2, پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جانور اپنے خون اور کھر کے ساتھ ترازو میں, یعنی اس کا اجر تولا جائے گا, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فطیبوا بہا نفسکم, فرمایا خوش دلی سے کیا کرو قربانی. یہاں پر جو ہمارا ایک لبرل سیکولر طبقہ ہے نا, وہ ایک بہت آواز اٹھاتا ہے, اتنے پیسے کسی غریب کو دے دیے جاتے, ایک ہی دن میں کروڑوں اربوں کے مالیت کے جانور آپ کاٹ دیتے ہو, کتنا گوشت اس میں ضائع ہو جاتا ہے, جانوروں پہ ظلم ہے, یہ سب باتیں بہت کی جاتی ہیں. ان کے 2 جواب ہیں. ایک کہتے ہیں الزامی. الزامی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ دلیل جب آپ کے اگینسٹ جاتی ہے تو پھر آپ اس کو نہیں مانتے. اور ایک ہے تحقیقی. سمجھتے ہو؟ دیکھو تحقیقی جواب اس کا یہ ہے کہ صحابہ نے بھی نبی سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ نے کہا تھا کہ بیٹے کو ذبح کرو, کوئی لاجک بنتی تھی اس کی ہے بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہتے تھے اے اللہ 7 سال کا بچہ میرا معصوم, اور تو نے میری قربانیوں کے صلے میں دیا تھا, اگر اس کو قربان کرانا تھا پہلی بات دیا کیوں؟ نمبر 2, اس میں انسانیت کا کیا فائدہ ہے؟ نمبر 3, اتنے پیسے میں کسی غریب کو دے دوں, کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دوں, کیا خیال ہے بھائی؟ اس زمانے میں غریبوں کی بچی کی شادیاں پیسوں سے نہیں ہوتی تھیں. جن علاقوں میں بھی 4 شادیوں کا رواج ہے نا, وہاں مردوں کی شادیوں پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے, غریبوں کی بچیوں کی شادیوں پہ کبھی بھی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. لیکن خیر میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جملہ بہت بولا جاتا ہے کہ اتنے پیسوں سے اے اللہ میں کسی غریب کی بچی کی بولو شادی کرا دیتا ہوں. یہ ساری لاجک ابراہیم علیہ السلام پیش کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ اے اللہ تو جو ہے اس کی ماں کو کیا میں بتاؤں گا کہ بچہ کہاں گیا جو میں مکہ میں چھوڑ کر گئی تھی, جس کی ایڑیوں سے زمزم کا چشمہ نکلا تھا,
اے اللہ تو نے تو عورت پہ رحم کا حکم دیا ہے, وہ میری بیوی ہے, میرا خیال نہیں کرتا, تو کم از کم اس کی ماں کا خیال کر لے. کتنی قربانیاں دے کے آئی تھی وہ یہاں پہ اس بچے کو لے کر تیری یاد میں. اگر تو نے اس کو ذبح ہی کروانا تھا تو یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی ہے بھائی؟ تو اتنی دلائل ابراہیم علیہ السلام دے سکتے تھے, ایک دلیل بھی اللہ کے سامنے نہیں دی. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ جب انسان کو آرڈر کرتا ہے اس سے دلیل پوچھی جا سکتی ہے. اللہ جب آرڈر کرتا ہے اگر اس سے بھی دلیل پوچھی جائے گی, اس کا مطلب اللہ میں اور انسانوں میں آپ کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے. پھر آگے اسماعیل علیہ السلام سے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تو اسماعیل علیہ السلام نے بھی کوئی لاجک پیش نہیں کی. ابا آپ اللہ میاں سے دوبارہ خواب جب اس قسم کا آئے تو آپ پوچھئے گا, اے اللہ میں نے اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا تو میرے بیٹے نے کہا میرا کیا قصور ہے بھائی, مجھے کیوں کاٹا جا رہا ہے, میں نے تو کسی پہ کبھی ظلم نہیں کیا. اور اگر ذبح ہی کروانا ہے تو باپ سے کیوں, کسی اجنبی سے کروا دیں. باپ کے لیے کتنا مشکل ہے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرنا. ایک دلیل بھی نہیں دی ابراہیم علیہ السلام. تو جو خدا کو خدا مانتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتا ہے, اس کے لیے قربانی کرنا, جانور کو حلال کرنے کے لیے کسی لاجک کی ضرورت بولو نہیں ہے. وہ لاجک پوچھے گا, اپنے قربانی کی اجر کو ضائع کرے گا. ابراہیم علیہ السلام اگر لاجک پوچھتے تو خلیل اللہ تھوڑی بنتے. شیطان نے لاجک پوچھی تھی جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا نا, شیطان کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو شیطان سجدہ کرنا زیادہ مشکل کام ہے یا بیٹے کو ذبح کرنا زیادہ مشکل کام؟ ادھر ذبح کا آرڈر دیا جا رہا ہے معصوم بچے کو, وہاں لاجک نہیں پوچھی جا رہی, اور شیطان کو اس سے کم درجے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ سجدہ کر لو. بہت آسان تھا وہ, اس میں لاجک پوچھ رہے کیوں, وائی, ہاؤ از اٹ پاسبل فار می ٹو ڈو دس. ممکن نہیں. پڑھا لکھا تھا نا, پی ایچ ڈی کی بھی تھی اس نے. آج کل کے جیسے لبرل لوگ ہیں نا, پروفیسر, بعض پروفیسر, سب نہیں, نیک بھی ہوتے ہیں اس میں, بڑے ماڈرن قسم کے ڈاروین کی تھیوری پیش کر رہے ہوتے ہیں یونیورسٹیوں میں جا کے. یہ نہیں دیکھتے کہ کھوپڑی میں آنے والا نظریہ یہ ہے نہیں. تم لوگوں نے ایسا کلمہ گورے کا پڑھ لیا ہے کہ جس لائن پہ اس نے لگا دیا, تمہیں بول دیا تمہارے باپ دادا بندر تھے, تم نے مان لیا, تو بس دم ہلا رہے ہیں, اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. کھوپڑی تو ہے نہیں. تو اس کی کھوپڑی ہوتی ہے, وہ ہر ایک سے حکم کی لاجک پوچھتا ہے مگر اللہ سے لاجک نہیں پوچھتا. اس کو پتا ہے کہ اللہ ویسے بھی تو موت دے سکتا ہے. اس کو کیا خیال ہے, اللہ مجھے کہہ رہے بچہ ذبح کرو, میں نے نہیں کیا تو ہو سکتا ہے صبح لاش ملے اس کی, مجھے کوئی بیماری مسلط ہو جائے. ہر وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ زندگی اور موت ہے نا, تو ویسے بھی تو کر سکتا ہے. آج نہیں کاٹا تو ہو سکتا ہے اللہ رات کو کوئی موت دے دے اس کو, ویسے ہی اٹھا لے. اللہ کہہ رہا ہے صدقہ کرو, آپ نہیں کر رہے, تو کیا اللہ کو یہ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ ویسے ہی آپ کا مال ضائع کر دے؟ تو بہتر نہیں ہے وہ خود کہہ رہے تمیز سے دے دو, کیا خیال ہے, شرافت سے صدقہ کر دو. عقل مند آدمی اللہ کے حکم کے آگے ہتھیار ڈال دے گا. وہ کہے گا بھائی میرا اللہ سے زیادہ خیر خواہ کوئی ہو نہیں سکتا. ہو سکتا ہے اس کی موت لکھی بھی ہو, تو اللہ نے مجھے کہہ دیا کہ تو کاٹ دے تو ثواب پا جائے گا. تو ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں, تو اس لیے ہمیں جب اللہ نے حکم دے دیا, غیر مسلم کہتے ہیں عیاشی ہوتی. میرے بھائی یہ جو ہم بیل لے کر آئے ہیں نا, ابھی ولاگ میں دیکھا ہوگا, ایک 1,65,000 کا, ایک 1,90,000 کا, یہ بقرعید کے بعد آدھی قیمت میں مل رہا ہوگا. اگر ہم نے گوشت کھانے کے لیے یہ چیزیں خریدی ہوتی تو بقرعید کے دنوں میں اتنے ڈبل قیمتوں پہ نہ لے کر آتے. گلی میں دیکھو, محلے میں آ کے ہمارے مزہ, خدا کی قسم, کراچی میں قربانی کا, کیسے لوگ فیملیوں کے ساتھ, گایوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے پوری رات چائے پی رہے ہوتے ہیں, حقے کے دور چل رہے ہیں. کیا مزہ ہے یار. کبھی سوچ رہا ہوں یہ ولاگ بناؤں اپنی گلی کا. کتنے جانور آ گئے ہماری گلی میں, جو کبھی یہاں ایک بکری بھی نظر نہیں آتی گلی میں, سارے بیٹھے ہوئے ہیں, اور سب ماشاءاللہ گائیں بیٹھی ہوئی ہیں, اور لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ نا, بیوی بچوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, پوری بہویں داماد, کبھی جو اکٹھے ہوئے نہیں تھے زندگی میں, گائے کی لالچ میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تمبو لگا کے. کراچی میں یہ ماحول چلتا ہے بقرعید کے دنوں میں, بڑا مزہ آتا ہے یہ دیکھ کے. مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یار اپنی فیملیوں کے ساتھ. خواتین کو چاہیے ویسے پردہ کر کے بیٹھیں, تو فیملیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور چائے کے دورے چل رہے ہیں, گپ شپ لگا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے یار, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انجوائے کرو, کیا خیر ہے, تہوار ہے نا,